صرف چند منٹ نکالیے اور آج ایک ایسی سنت سیکھیے جو آپ کی پوری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی دن میں آپ سبھی کا دل سے استقبال ہے۔ آج سے ہم ایک نئی اور بہت ہی خوبصورت سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں تو ہر روز کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پہلا سبق شروع کرتے ہیں، سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جتنی بھی سنتیں دی ہوئی ہیں ہم ان کو مکمل کریں گے ون بائی ون کر کے۔ آپ نے کیئرفلی جو ہے ان ٹاپکس کو سننا ہے۔ نمبر 1، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ نمبر 2، صبح جب آنکھ کھلے تو 3 بار الحمدللہ کہیں اور کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہم نے پہلے پوائنٹ میں پڑھا کہ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور یعنی اپنا فیس اور اپنی آئیز کو ملنا ہے تاکہ نیند کا خمار جو ہے وہ دور ہو جائے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آنکھ کھلتے ہی ہم نے کیا کہنا ہے، 3 بار الحمدللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ اول کلمہ جو ہے پڑھنا ہے، اینڈ لیٹر دیٹ آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ٹھیک ہے، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی کی جو 3rd سنت ہے وہ کیا ہے، جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں۔ مسواک، ٹھیک ہے، یعنی برش، مسواک کر لیں۔ وضو میں 2 بار مسواک کی جائے گی۔ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے، یعنی اگر آپ سو کر اٹھتے ہیں مسواک کرتے ہیں اور پھر جب آپ وضو کے لیے جاتے ہیں ایک بار پھر سے جو ہے مسواک کر لینا، یہ زیادہ بہتر مانا جاتا ہے، یہ سنت مانا جاتا ہے، الگ سے ایک سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4، پاجامہ یا شلوار پہنے تو اول داہنے پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں قمیض یعنی جو ہمارا اوپر کا پارٹ ہوگا، تو قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالیں، پھر بائیں آستین میں اسی طرح صدری یعنی ہمارا اوپر کا جو پارٹ ہوگا اپر پارٹ، اس میں ہم چاہے کوٹ پہنے، چاہے صدری پہنے، چاہے بلیزر پہنے، چاہے قمیض پہنے، چاہے ٹی شرٹ پہنے، چاہے شرٹ پہنے، جو بھی چیزیں پہنیں گے اپر پارٹ میں ہم نے رائٹ ہینڈ سے ڈالنا ہے، یعنی ہماری جو آستین ہوگی وہ کیا ہوگی، داہنی آستین ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے بائیں طرف کا اتارے پھر دائیں کا، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے، یعنی اگر آپ اپر پارٹ یا لوور پارٹ جو بھی چیزیں پہنیں گے وہ چیزیں ہمیشہ رائٹ سے اسٹارٹ ہوگی، رائٹ سائڈ سے۔ جیسے اگر ہم اپر پارٹ پہنتے ہیں تو رائٹ آستین سے، رائٹ سائڈ کی آستین سے ہم نے پہننا ہے، ٹھیک ہے، اور اتارنا کس سے، لیفٹ سائڈ۔ اسی طریقے سے اگر ہم لوور پارٹ میں پہنتے چاہے وہ شوز سے ریلیٹڈ ہو یا ہمارے پاجامے سے ریلیٹڈ، پینٹ سے ریلیٹڈ، سو وہ چیزیں پہنی جائیں گی رائٹ سائڈ سے لیکن اتاری جائیں گی کس سے، لیفٹ سائڈ سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ باتیں خیال کرنی ہے۔ سو نمبر 5 جو ہمارا ہے، 5واں پوائنٹ کیا ہے، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، گندگی آپ کے ہاتھوں پر نہ لگی ہو۔ نمبر 6 کیا ہے پوائنٹ، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، 3 ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے۔ فلیش پاخانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہٰذا مفتی رشید احمد صاحب نے ٹوائلٹ
پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فرش خراب نہ ہو۔ نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کر اور جوتا پہن کر بیت الخلا تشریف لے جاتے تھے۔ اس بات کا آپ نے بہت ہی زیادہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلا تشریف لے جاتے تو اپنا سر جو ہے وہ ڈھانپ لیتے تھے، یعنی سر کو اپنے کور کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں ان کے پیروں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں جوتا رہتا تھا۔ اس کے بعد آپ بیت الخلا تشریف لے جاتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی جب بھی بیت الخلا کے لیے جائیں تو اپنا سر ڈھانپ لیں اور اپنے پیروں میں سلیپر یا شوز ضرور پہنیں۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ نمبر 8 کیا ہے؟ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے جب بھی بیت الخلا جانا ہے اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دعا دی ہوئی ہے، اس دعا کو آپ نے پڑھ کر ہی بیت الخلا میں داخل ہونا ہے۔ آئیے وہ دعا دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو آپ نے پڑھنی ہے، لیٹر دیٹ آپ نے بیت الخلا میں داخل ہونا ہے۔ آئیے ہم اپنا نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلا کے خبیث شیطان اور بندے کے درمیان یعنی بیچ میں پردہ ہو جاتا ہے۔ کس کے بیچ؟ خبیث شیطان اور بندے کے بیچ پردہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے وہ شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ، ٹھیک ہے، پرائیویٹ پارٹ نہیں دیکھ پاتے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ خبث کی با پر پیش اور جزم دونوں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 کیا ہے؟ بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھیں اور قدمچے پر سیدھا قدم رکھیں اور اترنے میں بایاں پیر قدمچے سے نیچے رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب بھی بیت الخلا میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنا لیفٹ جو فٹ ہے اس کو آگے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لیفٹ والے سے انٹر کریں گے اور رائٹ والے سے باہر نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ ہمارے نبی کی جو سنت ہے پوائنٹ نمبر 10 میں کیا ہے؟ جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے، یعنی جب بھی آپ کپڑے چینج کریں یا پھر آپ نہانے جا رہے ہوں تو آپ نے جب بھی کپڑے نکالنے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی باڈی کو جو ہے کھلا کرنا ہے، تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ جھک کر یا پھر بیٹھ کر ہو سکے تو اپنے کپڑے کو نکالیں، ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمارے نبی کی یہ جو ہے یہ سنت ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 11 میں کیا ہے؟ بیت الخلا سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں، ٹھیک ہے، کون سا پیر؟ داہنا یعنی رائٹ والا باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں۔ جب ہم بیت الخلا سے اپنا رائٹ والا پیر باہر نکالیں گے تو ہم نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنا الاذی وعفانی، رائٹ، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ بیت الخلا جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو، درود خاطی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں۔ فراغت کے بعد باہر آ کر پھر پہن لیں۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے، یعنی جب بھی ہم بیت الخلا جاتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہم نے پہن رکھی ہے جیسے کہ رنگ وغیرہ ہو گئی یا پھر لاکٹ وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جس پر اللہ کا کلام لکھا ہو، قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو یا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی ہو اس پر، اس لاکٹ یا اس رنگ پر، تو آپ نے اسے جو ہے ضرور سے ضرور اتار کر جانی ہے، ٹھیک ہے، جب بیت الخلا میں انٹر کریں گے اور بیت الخلا سے آنے کے بعد آپ اس چیز کو پھر سے پہن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بتایا گیا کہ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو تو وہ کیا ہے کہ اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ اگر وہ چیزیں تعویذ جو ہے کپڑے میں سی لی گئی ہو یا اسے موم سے جو ہے نا دکھایا گیا ہو، جامع کر لیا گیا ہو، تو بیت الخلا میں اسے پہن کر جانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 13
رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس طرف کو پیٹھ کریں۔ رفع حاجت کا مطلب ہوتا ہے شوچ کرنا، ٹھیک ہے؟ جب بھی ہم نے شوچ کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں جب بھی ہم نے شوچ کرنی ہوگی تو اس طرف کو نہ تو ہمارا چہرہ ہونا چاہیے یعنی قبلہ کی طرف، اس ٹائم پر جب ہم شوچ کریں، رفع حاجت کریں تو قبلہ کی طرف نہ ہمارا فیس ہو، نہ ہمارا چہرہ ہو، اور نہ ہی ہم اس طرف کو اپنی پیٹھ کریں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو اپنے خیال کرنا ہے کہ رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ ہم نے اپنا چہرہ کرنا ہے اور نہ ہی اپنی پیٹھ کرنی ہے۔ آلرائٹ، آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو جو ہے ویڈیو میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سننے میں جو ہے انٹرسٹ آ رہا ہو، آپ کو اچھا لگ رہا ہو اور آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہو تو ہماری ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سو ہم دیکھتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کو۔ پوائنٹ نمبر 14، رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کرے، اس طرح اللہ کا ذکر بھی نہ کرے۔ اس بات کو آپ نے غور کرنی ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے جو رفع حاجت یعنی شوچ کے وقت جو ہے اللہ کا کلام کرنے لگتا ہے، قرآن کی کوئی آیت پڑھنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، لگتا ہے یا لگتی ہے، تو آپ نے ان بات کا خیال کرنا ہے کہ رفع حاجت کے وقت یعنی شوچ کے ٹائم آپ کو جو ہے اللہ کا کلام نہیں پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرنا ہے، اور اس وقت قرآن کی کوئی بھی آیت آپ نے نہیں پڑھنی ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اپنی زندگی میں اسے فالو کریں۔ پوائنٹ نمبر 15، پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں۔ اب یہاں پہ پوائنٹ آتا ہے کہ عضو خاص کیا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اردو میں فیمیل کے پرائیویٹ پارٹ کے لیے اردو میں شرمگاہ ورڈ کا یوز کرتے ہیں، اسی طریقے سے میل کے لیے عضو خاص یعنی میل کے پرائیویٹ پارٹ جسے ہم پینس کہتے ہیں، اس کے لیے ان کے میل کے پرائیویٹ پارٹ کے لیے ہم عضو خاص کا یوز کرتے ہیں۔ یہ ایک اردو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پرائیویٹ پارٹ، اور یہ فیمیل کے لیے یوز نہیں ہوتا، اونلی اینڈ اونلی میل پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اسے عضو خاص بھی کہا جاتا ہے، عضو تنایل بھی کہا جاتا ہے، اور پرائیویٹ پارٹ انگلش میں کہہ سکتے ہیں، اور اگر اور ڈیپ میں جائیں تو اس کا مین ہوگا انگلش میں پینس کو بولا جاتا ہے، عضو خاص، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے پوائنٹ نمبر 15 میں کہ جب بھی آپ پیشاب کریں یا استنجا کریں تو اس ٹائم پر آپ کو عضو اپنے پرائیویٹ پارٹ پر کیا کرنا ہے، اپنا بایاں ہاتھ لگانا ہے، نہ کہ دایاں، ٹھیک ہے، بایاں یعنی لیفٹ والا، ٹھیک ہے، اپنے بائیں ہاتھ سے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے، نہ کہ اپنے رائٹ ہینڈ سے، کیونکہ رائٹ ہینڈ ہمارا کھانے پینے، ٹھیک ہے، اچھے کاموں کے لیے ہوتا ہے، جو لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے وہ گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ تو آپ کو اپنے پرائیویٹ پارٹ کو جب بھی صاف کرنا ہوگا تو آپ اپنے لیفٹ ہینڈ کا یوز کریں گے، نہ کہ اپنے رائٹ ہینڈ کا۔ آلرائٹ، پوائنٹ نمبر 16 کیا ہے، پیشاب یا پاخانوں کے چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹس یہاں پر دیا ہوا ہے پوائنٹ نمبر 16 میں، کہ اکثر کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جب پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کے چھینٹے ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پیروں کے اوپر، کہیں ہمارے تھائی کے پاس، کہیں ہمارے جو ہے لیگ کے پاس جو ہے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، اور ہم اسے جو ہے انجان ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ یہ غلطی نہ کریں، کیونکہ ایک شخص تھا، وہ ہمیشہ نماز پڑھتا تھا، کتاب پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ کافی نیک تھا، لیکن وہ انسان جو ہے پھر بھی جہنم میں ڈالا گیا۔ اب فرمایا گیا کہ ایسا کیوں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ تو انسان جو ہے وہ نیک تھا، سچا تھا، نماز، قرآن، ہر ایک چیز کی تلاوت ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اسے جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ وہ ریزن یہی تھا کیونکہ وہ شخص جب بھی پیشاب کرتا تھا تو
اس کے پیشاب کے چھینٹے اس کی باڈی پر لگ جاتے تھے اور وہ اسے واش نہیں کرتا تھا، ویسے ہی پیشاب کے چھینٹے لگے ہوئے وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتا تھا اور وہ بستر بھی اس کا ناپاک ہو جاتا اور اسی ناپاکی کی حالت میں وہ سوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے کتنی بڑی سزا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کا خیال کرنا ہے کہ آپ کے اوپر یہ چھینٹے بالکل بھی نہ جائیں۔ اگر جاتے بھی ہیں، اگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ ہاں پیشاب کے چھینٹے آپ کی باڈی پر لگ گئے ہیں تو آپ اسے واش کر لیں۔ اگر بہت زیادہ ہو، جیسے کپڑوں وغیرہ پر لگے ہو، تو آپ نہا بھی سکتے ہیں یا پھر کپڑے چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ پیشاب کی چھینٹے آپ پر نہ لگی ہوں، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ نمبر 17 دیکھتے ہیں۔ بعض جگہ بیت الخلا نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت یعنی شوچ کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ اس بات کو بھی اپنے خیال کرنا ہے کہ ہم نے رفع حاجت اسی جگہ کرنی ہے جہاں پر کوئی تیسرا شخص، کوئی تیسرا انسان ہمیں نہ دیکھ سکے، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ نمبر 18، پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں۔ اور وہ نرم جگہ کیوں تلاش کریں؟ تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور زمین میں جذب کرتی جائیں۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پیشاب ایسی جگہ کریں جہاں کی زمین جو ہو وہ نرم ہو۔ اب زمین اگر نرم ہوگی تو پیشاب کی چھینٹے جب پیشاب کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ زمین اسے سوکھ لے گی۔ یہاں پر جو جذب بتایا گیا نا، جذب، اس کا مطلب ہوتا ہے سوکھ لینا۔ تو پیشاب کے چھینٹے اگر سوکھی زمین ہوگی، چاہے وہ پانی ہو چاہے پیشاب کا چھینٹا، کوئی بھی چیزیں ہوگی جو لکوڈ ہو، تو وہ اس کو سوکھ لے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ پیشاب ہمیشہ نرم جگہ پر کریں، ایسی جگہ تلاش کریں جو نرم جگہ ہو، جہاں پر پیشاب کی چھینٹے آپ کے اوپر نہ جانے کی جو ہے پاسبلٹی ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ چیزیں زمین اسے سوکھ لیں، ٹھیک؟ یہ پوائنٹ نمبر 18 میں بتایا گیا ہے۔ بیٹھ کر پیشاب کریں، ہمیشہ جو ہے بیٹھ کر، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ہر کسی کو بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، بالکل بھی نہ کریں، کبھی نہ کریں۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں، بچپن سے ہی ان میں یہ عادت ڈالیں کہ جب بھی پیشاب کرے، چاہے وہ بوائے ہو یا گرل ہو، ہر کوئی جو ہے بیٹھ کر پیشاب کرے۔ پیشاب جب بھی کرے تو شوچ ضرور کرے، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ نمبر 20، پیشاب کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب بھی اگر مطلب سکھانے سے یہاں یہ مراد ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہ ہم پیشاب کر رہے ہیں جہاں پر پانی کی جو ہے گنجائش نہ ہو، اس ٹائم پر اگر ہمیں اپنے پیشاب کو سکھانا ہے کنکڑ پتھر یا مٹی سے، ٹھیک ہے، یا کوئی کاغذ ہو گیا، کاغذ کا ٹکڑا، یعنی کسی بھی طریقے سے اگر ہمیں اپنے پیشاب کو سکھانا ہے تو اس ٹائم پر کسی آڑ میں جائے، نہ کہ کھلنے میں کوئی شخص یا کوئی انسان ہمارے اوپر جو ہے اس کی نظر ہو، ایسا بالکل بھی نہ ہو، ہمیں آڑ میں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ نمبر 21 میں کیا ہے؟ وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جتنی بھی ابھی تک ہم نے جتنی بھی سنتیں ادا کی ہے وہ ساری کی ساری ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 21 میں وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ 22 میں کیا ہے؟ سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا، موقع نہ ہو تو مسجد میں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اگر موقع نہ ہو تب ہم مسجد میں پڑھیں گے، لیکن اگر ہمارے پاس موقع ہے تو ہم سنت کو گھر پر پڑھ کر مسجد میں جائیں۔ یہ موسٹلی فار دی میل، کیونکہ فیمیلز مسجد نہیں جاتی نا، فیمیلز گھر پر ہی جو ہے نماز پڑھتی ہیں، اور بوائز وہ باہر جاتے ہیں، میل جو ہیں، میل حضرات، تو ان حضرات کو کیا کرنا ہے؟ اگر ان کے پاس موقع ہے تو گھر پر سنت پڑھ لیں اور فرض جو ہے مسجد میں جائیں، لیکن اگر ان کے پاس موقع نہیں ہے تو وہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر یہ چیزیں جو ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ نمبر 23 میں کیا ہے؟ گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر دعا پڑھنا۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، رائٹ؟ اس کے بعد گھر سے باہر تشریف لے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ نمبر 24، اطمینان سے جانا، دوڑ کر
نہ جانا یہ صرف مسجد کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی ہم مسجد جا رہے ہوں تو ہم نے اطمینان سے، سکون سے، آرام سے جانا ہے، دوڑ کر نہیں جانا. اور یہ چیزیں جو ہے صرف اور صرف مسجد جانے کے لیے ہیں کہ دوڑ کر مسجد نہیں جانا ہے، اطمینان سے. پوائنٹ نمبر 25، اور مسجد سے یا کہیں سے بھی گھر میں آنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرنا اور یہ دعا پڑھنا: اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. اگر آپ مسجد سے گھر آ رہے ہیں یا باہر کسی بھی جگہ پہ ہوں اور گھر میں آپ داخل کر رہے ہیں، تب آپ نے اس دعا کو مکمل کرنی ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد ہی اپنے گھر میں تشریف لے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آج ہم نے سو کر اٹھنے کی سنتیں کا پہلا سبق مکمل کیا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ اس سنت کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اور اگر آپ ڈیلی دین پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے تاکہ اس سلسلے کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.